سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکیٰ منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ سورۃ نور کی آیات نمبر 21 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید یہ فرمایا سورۃ نور میں ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی پس بے شک وہ حکم کرتا ہے بے حیائی اور برائی کا۔ جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو شیطان بے حیائیوں اور برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر اور اس کی رحمت، تو کوئی بھی تم میں سے بچ نہ سکتا من احد ابدا، کبھی بھی۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یزکی، پاک کرتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، مثلا ایسی کتابیں لکھنا جن سے شہوانی جذبات جو ہیں وہ ابھر جائیں اور انسان برائیوں کی طرف مائل ہونے لگے، گانے، ایسی تصویریں، ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں جن سے نوجوانوں میں شرم و حیا کا جذبہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے اور برائی جو ہے وہ بڑھنے لگے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ وہ لوگ جو محض دولت کمانے کے لیے ایسی فلمیں بناتے ہیں، بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حیا کے وہ پس پشت ڈال کر ایسے مناظر پیش کرتے ہیں جو بے حیائی پیش کرتے ہیں، ایسے اشتہارات جن میں جنسی ارانیت سے جذابیت اور کشش پیدا کی جاتی ہے، ایسا لٹریچر جس کی مقبولیت کا انحصار ہی شہوانی محرکات پر ہے، مانا کہ وقتی طور پر اس کی آمدنی میں بے پایاں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس سے جو نقصان ہوگا اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ جب قوم کا ہلاک بگڑ جائے گا، جب شرم و حیا کی چادریں تار تار ہو جاتی ہیں، بے حیا اور ہوس ناک نگاہیں اس کی دولت عصمت لوٹنے میں بھی کوئی تعمیل محسوس نہیں کریں گی۔ قوم کی اصلاح یافتہ ہونے کی برکات سے جس طرح ہر فرد مستفید ہوتا ہے، اسی طرح اس کے اخلاق باختہ ہونے سے بھی ہر فرد کو جو ہے وہ حصہ جو ہے رسدی مل کر رہتا ہے، یعنی اگر اچھا کام کرتا ہے تو اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے تو اس کی اچھائیاں جو ہیں وہ اس کا حصہ آس پاس والوں کو، ماحول معاشرے کو ملتا ہے۔ اگر برائی میں لاتا ہے تو برائی کا حصہ بھی ماحول معاشرے اور آس پاس والوں کو ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دروازہ کو بند کر دیا جس سے فسق و فجور کا سیلاب امڈ کر آتا ہے، اللہ نے اس کو بند کر دیا اور منع فرما دیا، فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی تم نہ کرو، کیونکہ یہ مقصد یہ ہے کہ شیطان کی پیروی مت کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ اپنے ماننے والوں کو نیکی اور ہدایت کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ اس کا یہ شیوہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو بے حیائی اور بدکاری کی تلقین کرتا ہے اور برے کاموں کو اس حسین انداز میں پیش کرتا ہے کہ ان کے برے نتائج نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ انسان یہی سمجھنے لگتا ہے کہ ساری مسرتیں، ساری عزتیں انہی برے کاموں میں سمٹ کر رہ گئی ہیں۔ شیطان کے اکسانے سے وہ ایسی کمینی اور گندی حرکتیں کرتا ہے کہ دیکھنے والے جو ہے وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب اپنی بدکاریوں کے نتائج سے وہ دو چار ہوتا ہے، جب بے حیائی کی جلائی ہوئی آگ
خود اس کے اپنے گھر کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، اس کی اپنی ناموس اور عصمت لٹنے لگتی ہے، اس وقت وہ شیطان کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن وہ بے مروت ہنس کا ٹال دیتا ہے اور الٹا اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ کہیں مجھے تم نے دیکھا کہ میں نے تمہیں کہا ہو کہ ایسا کرو، وہ تو ایک طرف ہو جاتا ہے۔ تو آخر میں اس حقیقت کو بیان فرما دیا کہ محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تمہیں شیطان کے وسوسہ اندازیوں سے اور اس کے دامے فریب سے وہ بچا لے، ورنہ تم نہیں بچ سکتے، کیونکہ تمہیں بچنے کی طاقت نہیں کہ تم اس کے دامے فریب سے، فریب کاریوں سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے تو گرتے ہوں کو بھی سنبھال لیتا ہے، گرتے گرتے لوگ سنبھل جاتے ہیں، اور ڈوبتے ہوں کو بھی سہارا مل جاتا ہے جب اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے۔ اپنے علم اور فہم پر نازانہ ہوا کرو، ہر وقت اس کے فضل و کرم کی امیدوار رہا کرو، اور اسی کی بارگاہ اقدس میں جو ہے وہ عاجزی انکساری سے عرض کیا کرو کہ اے الہ العالمین، ہم کمزور ہیں، شیطان کی چالیں بڑی خطرناک ہیں، ہم تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری مدد فرما اور ہمیں اس کے شر سے نجات عطا فرما۔ وہ تمہاری ساری باتوں کو سنتا ہے اور تمہارے ارادوں سے بھی واقف ہے۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے اور اس کی رضا کے طلبگار بنو گے تو وہ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔ جس طرح پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بتان لگانے والوں میں سے مستخ بن اثاثہ بھی تھے، جب آپ کے جو کہ پہلے میں بتا چکی، جو مستخ بن اثاثہ بھی تھے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے جو آپ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے۔ ان کی مالی حالت بڑی خراب تھی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان کی مدد کیا کرتے تھے اور ان کی ضرورت پوری کرنے میں خصوصی توجہ دیا کرتے تھے۔ تو جب مستخ اس غلط الزام کو پھیلانے میں پیش ہوئے تو آپ کو سخت صدمہ پہنچا۔ جب اللہ تعالیٰ نے برات فرما دی تو آپ نے قسم اٹھائی کہ وہ آئندہ مستخ کی آنت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت میں قسم توڑنے کا حکم دیا، جو اگلی آیت ہے میں ابھی پڑھ رہی ہوں، ابھی جو پڑھی ہے وہ بھی اور جو آگے والی ہے۔ قسم توڑنے کا حکم دیا اور دلکش اور مؤثر انداز میں مستخ کا قصور معاف کر دینے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں بھی معاف فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اللہ ہمیں ایمان پر استقامت دے اور حق بات کرنے، حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہ جاری ہے۔